میٹرک کے بعد انشاءاللہ ابھی سیکنڈ ایئر میں اپنے کالج سے ہی کروں گا، لارنس کالج سے. سیکنڈ ایئر کے بعد پرائم منسٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے اگر 90% مارکس تھے، 90% میٹرک کے بورڈ میں ابو تھے، 90 سے ابو، تو میرٹ پہ آپ آئیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان کی اخراجات سے ہم آپ کو باہر اسکالرشپس کے لیے بھیجیں گے. بالکل. میر سرفراز بگٹی صاحب یہ بھی لارنس کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، تو ان سے کیا مطالبہ کریں گے؟ اب تو آپ نے بتایا کہ صرف 4 سیٹیں ہیں. جی جی، 4 سیٹیں آپ بھی ہمارے کالج سے پڑھیں، آپ کو بھی ہمارے کالج کے تعلیم کا پتہ ہے. سر آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بلوچستان میں جو تعلیمی نظام ہے، جو تعلیم مطلب جو بچے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو اعلیٰ بچے ہیں، جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں، سر ان کے لیے آپ سیٹیں کے بعد کہاں جانے کا تو یہ ہے بچپن سے یہی خواہش ہے کہ آکسفورڈ چلا جاؤں. جو بچے ہیں طلباء طالبات، یقیناً جس طرح آپ تو نکل گئے اچھی بات ہے، بالکل، لیکن ان کو ذرا بتائیں کہ کتنا بڑا فرق ہے. فرق اتنا نہیں، بالکل بھی نہیں. اگر ہمیں وہ فیسلٹیز جو انہیں ملے نا، اگر ہمیں یہاں پہ وہ فیسلٹیز ملے، ہم ان سے بہت آگے جا سکتے ہیں. علم، ذہانت، اہلیت یہ کسی کی جاگیر نہیں، نہ کسی کی میراث ہے. اب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئٹہ میں، اواران میں، مساخیل میں، ماشکیل میں، مسلم باغ میں یہاں پر پیدا ہونے والے بچے یہ قطعاً ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ واشنگٹن ڈی سی میں، اسلام آباد میں، بیجنگ میں، برلن میں، دنیا کے پاورفل کیپٹلز میں پیدا ہونے والے بچوں سے کم ہے. بلکہ بات جو ہے مواقعوں کی ہے، سہولیات کی ہے. آپ موقع دیں، سہولیات دیں، ہمارے بچے جو ہے وہ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. ایک واضح مثال، اگست 2022 میں سیلاب کے بحر موجوں میں خسنوب کا علاقہ ہے، ضلع قلعہ سیف اللہ کا، وہ سیلاب کے بحر موجوں میں بہہ گیا تھا. کیا پتہ تھا کہ یہ تباہی جو ہے ہمارے جو برخوردار ہے اکرام اللہ خان کے لیے یہ ایک موقع ثابت ہوگا. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی. ہمارے پی ٹی آئی والے دوست پی ڈی ایم سے بڑا خار کھاتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے کم از کم یہ کام بڑا زبردست ہوا. پرائم منسٹر شہباز شریف آئے، اکرام اللہ نے وہاں پہ کوئی ٹینٹس نہیں مانگے، نہ ان سے کوئی خیمہ مانگا، نہ کوئی خوراک کی انہوں نے اپیل کی، بلکہ انہوں نے تعلیم کی بات کی. آج 2 سال کے بعد اکرام اللہ خان ہمارے پاس آئے ہیں، سورس آف انسپریشن ہے. اکرام اللہ خان وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، سیلاب کے بحرہم موجوں میں آپ بے گھر ہو گئے، پرائم منسٹر آئے، پھر کیا ہوا ذرا بتائیں. جی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے کہ میں آپ کے پاس آؤں. اگست 2022 میں جب ہمارے علاقہ سیلاب سے تباہ و برباد ہو گیا تھا، تب پرائم منسٹر آف پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب آئے تھے ہمارے علاقے. تو میں نے ان سے ایک ہی چیز کی درخواست کی. میں نے کہا سر ہمارے علاقے میں تعلیم نہیں ہے، اور ابھی بھی نہیں ہے. میں ایک کھلے عام کہتا ہوں، ابھی بھی نہیں ہے وہ مواقع جو ہمیں ملنی چاہیے، جو ہمیں دینے چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، ابھی بھی وہ ہمیں نہیں مل رہے. تو اسی ٹائم میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر میں یہ چاہتا ہوں بذات خود کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، تاکہ فیوچر میں، مستقبل میں اپنے قوم کے لیے، میں اپنے لوگوں کے لیے مدد کر سکوں اپنے تعلیم سے. تو انہوں نے مجھے لارنس کالج گوڑا گلی مری میں میرا ایڈمیشن کروایا تھا. میں وہاں پہ گیا ہوں، تعلیم حاصل کی، 2 سال پڑھتا رہا ہوں. ابھی بھی میٹرک میرا بورڈ کا امتحان ہو جائے گا مارچ میں، میرا میٹرک پاس آؤٹ ہو جائے گا. 9th میں کتنے آپ کے میرے 9th کا جو بورڈ ہوا تھا الحمدللہ میرے اس میں 95% آئے ہیں. 95%؟ 95% شکر ہے الحمدللہ. شاباش. تو ابھی اس کے بعد پھر میں نے میٹرک شروع کیا ہے. میٹرک میں بھی 90 سے میرے جو ایگزام ہوئے ہیں اس میں میرے 90 سے ابو ہیں. تو ابھی میرے انشاءاللہ بورڈ کا ایگزام ہوگا. تو پھر ریسنٹلی پھر پچھلے سال اسی سال میں رمضان میں میرا ملاقات ہوا تھا. یہ ذرا بتائیں، میرے آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئی تھی جی ملاقات ہوئی تھی میاں شہباز شریف سے؟ جی رمضان. آپ نے کیا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے کیا شرط رکھا؟ جی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا رمضان میں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے وزیر اعظم ہاؤس. میں وہاں ملنے گیا ہوں. پھر میں نے کہا تھا وہاں سے بہت پہلے بھی میں انٹرویوز میں کہتا رہا کہ سر ہمارے علاقے کے لیے کوئی اسکول دے دے، کوئی کالج دے دے. تب میری انٹرویو کے بعد انہوں نے ہمارے علاقے کے لیے دانش اسکول، جو ابھی انشاءاللہ تعالی مسلم باغ میں بنے گا، انہوں نے ہمارے علاقے کے لیے دانش اسکول دے دیا تھا.
تو یہ آپ نے مطالبہ جی کیا جی تھا؟ جی میں نے بہت مطالبے کیے تھے. میں نے بذات خود ہر انٹرویو میں نے لیٹرز وغیرہ لکھے. میں نے کہا کہ سر ہمارے علاقے کے لیے ایک اسکول تو دے دے کم از کم, تاکہ ہمارے بچے یہاں پہ تو تعلیم حاصل کر سکیں, معیاری تعلیم. معیاری تعلیم. تو انہوں نے ہمارے علاقے کے لیے دانش پبلک اسکول دے دیا. گریٹ. اکرام اللہ, یہ ذرا بتائیں, آپ نے کمپیریزن دیکھا, ظاہر ہے آپ ایک پہاڑی علاقے جی جی سنوب سے بالکل یہاں بالکل. وہاں پہ گئے, اور ملک کی ایک اعلیٰ جو اچھا, تعلیمی ادارہ ہے وہاں پر آپ چلے گئے. فرق زیرو سے ہیرو, زیرو سب سے سے 100, کیا محسوس کیا آپ نے؟ سب سے پہلا جو فرق ہے ہمارے اور یہاں تعلیم نظام ہے, جو ہمارے بذات خود ہمارے پرنسپل صاحب لارنس کالج گوڑا گلی کے بریگیڈیئر مجاہد عالم صاحب, وہ جو سب سے پہلے ہمیں فوکس کرتے ہیں ہمارے کردار پر, تاکہ جب ہم کالج سے نکلے نا, ہمارے کردار جو ہے ہماری سوسائٹی پر سب سے پہلے ہمارے کردار کا ہی اثر پڑتا ہے نا, افیکٹ, کہ بچے کی گرومنگ کیسی ہوئی ہے. اس کے بعد جو اہم چیز ہے ایجوکیشن, جو فیسلٹیز ہے ہمارے لیے وہ فیسلٹیز نہیں ہیں اسکولوں میں, لیکن وہاں پہ جو ہے ہر ایجوکیشن کی جو فیسلٹیز ہے الحمدللہ وہاں پہ لوگ. فرق اگر سادہ اور آسان الفاظ میں ہمارے دیکھنے والوں کو, خاص کر جو بچے ہیں طلباء طالبات, یقیناً جس طرح آپ تو نکل گئے اچھی بات ہے, بالکل, لیکن ان کو ذرا بتائیں کہ کتنا بڑا فرق ہے. فرق اتنا نہیں, بالکل بھی نہیں. اگر ہمیں وہ فیسلٹیز جو انہیں ملے نا, اگر ہمیں یہاں پہ وہ فیسلٹیز ملے, ہم ان سے بہت آگے جا سکتے ہیں, بہت آگے. گریٹ. ہمارا ٹیچنگ میتھڈ جو ہمارے اساتذہ کے, میں کھلے عام کہتا ہوں, جو میرے اساتذہ نے جو مجھے یہاں پہ جو گرومنگ کی ہے, وہاں پہ میرا وہ بہت فائدہ مند مجھے ہوا ہے. یہاں پہ جو میرے اساتذہ تھے, پچھلے اساتذہ, انہوں نے میری بہت مدد کی تھی یہاں پہ بھی, اور وہاں پہ جب میں گیا ہوں وہاں پہ جو اساتذہ نے میری بہت مدد کی ہے, وہ ایکسٹرا مجھے ٹائم دیتے تھے کہ یہ بچہ آیا ہے بلوچستان سے, تو سال کے درمیان میں ہے, تو وہ ایکسٹرا ایفرٹ میرے ساتھ کرتے تھے تاکہ میں سبجیکٹ میں جو ہے اچھا کر سکوں, اور اچھا باقی اسٹوڈنٹ سے زیادہ جو میرے ساتھ ساتھ مجھے ایکسٹرا ٹائم بھی دیا کرتے تھے. اکرام اللہ, یہ ذرا بتائیں, چونکہ اب آپ کا میٹرک ہوگا, تو میٹرک کے بعد کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ پرائم منسٹر نے کیا وعدہ کیا ہے اور کیا شرط انہوں نے رکھا ہے؟ میٹرک کے بعد انشاءاللہ ابھی سیکنڈ ایئر میں اپنے کالج سے ہی کروں گا, لارنس کالج سے. سیکنڈ ایئر کے بعد پرائم منسٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے اگر 90% مارکس تھے, 90% میٹرک کے بورڈ میں ابو تھے, 90 سے ابو, تو میرٹ پہ آپ آئیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان کی اخراجات سے ہم آپ کو باہر اسکالرشپس کے لیے بھیجیں گے انشاءاللہ. تو کہاں جائیں گے باہر؟ انشاءاللہ امید تو یہی ہے, بچپن سے یہی خواہش ہے کہ آکسفورڈ چلا جاؤں, تو امید تو یہی ہے انشاءاللہ. ہماری دعا ہے. اچھا یہ بتائیں, چونکہ یہ ہمارے جو چیف منسٹر ہے میر سرفراز بگٹی صاحب, یہ بھی لارنس کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, تو ان سے کیا مطالبہ کریں گے؟ اب تو آپ نے بتایا کہ صرف 4 سیٹیں ہیں. جی جی, 4 سیٹیں کس کو ملیں گی؟ کم از کم سیٹوں میں اضافہ کیا جائے. چیف منسٹر سے کیا کہیں گے؟ چیف منسٹر صاحب جو بذات خود ہمارے کالج کے اولڈ گیلین ہیں, تو ان سے میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ سر آپ بھی ہمارے کالج سے پڑھیں, آپ کو بھی ہمارے کالج کے تعلیم کا پتہ ہے. سر آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بلوچستان میں جو تعلیمی نظام ہے, جو تعلیم مطلب جو بچے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو اعلیٰ بچے ہیں, جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں, سر ان کے لیے آپ سیٹیں بڑھائیں تھوڑا, تاکہ وہ ابھی 4-5 ہے سر, کم از کم سیٹوں کی تعداد 10-11 تو ہونی چاہیے, تاکہ بہت سارے بچوں کو موقع ملے. اب 4 بچے ہیں وہ آتے ہیں ہر سال, تو پورے بلوچستان کے لیے تو بہت کم ہے, پورے بلوچستان کے بنسبت یہ 4 بچے تو مطلب اگر ہیں تو بہت کم ہے. میری اس سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ سر آپ یہ سیٹیں بڑھائیں تاکہ مزید بچے مطلب زیادہ سے زیادہ بچے آ جائیں اور ہمارے کالج میں اور وہ باقی جو کالجوں میں جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. فائنلی بلوچستان کی طلباء طالبات کے لیے کیا پیغام ہے؟ ظاہر غریب ہے یہاں پہ, پتہ ہے غربت, بے روزگاری, بھوک و افلاس, پریشانیاں یہ ساری زیادہ ہے کمپیریٹیولی اگر ہم پاکستان کے دیگر صوبوں سے موازنہ کریں. طلباء و طالبات کے لیے اکرام اللہ خان جو خود ایک غریب کا بیٹا ہے, بالکل, وہاں سے نکل کے اپنی مدد آپ کے تحت لارنس کالج پہنچ گیا ہے. اکرام اللہ خان کا پیغام کیا ہے؟ میرا یہی پیغام ہے جو ہمارے بلوچستان کی جو طلبہ ہیں, جو بچیاں ہیں, جو بچے ہیں, صرف یہی پیغام دوں گا کہ زندگی میں کبھی ہار نہ مانیں, نیور گیو ان. ہمارا کالج کا بھی یہی موٹو ہے کہ نیور گیو ان. تو میں بھی ان لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایک نہ ایک دن, مطلب اللہ تعالیٰ کہے کہ اگر تم شکر کرنا سیکھو گے نا, تمہیں بہت زیادہ عطا کرے گا. جو چیز ابھی آپ لوگوں کے پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی ہار نہ مانو, اللہ ایک نہ ایک دن زندگی میں آپ لوگوں کی ضرور مدد کرے گا, آپ لوگوں کا موقع آپ لوگوں کو ضرور ملے گا. پھر اس موقع سے فائدہ اٹھانا. زندگی میں موقع انسان کو بہت کم ملتے ہیں, مجھے ملا ہے, میں نے فائدہ اٹھایا. تو ان کو بھی یہی میری چھوٹی سی جو ریکویسٹ ہے کہ موقع ملے ان سے فائدہ اٹھاؤ, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے. بہت شکریہ
اکرام اللہ خان، آپ یہاں پہ ہمارے آفس تشریف لائیں اور آپ سورس آف انسپریشن ہیں. جتنے بھی بڑے سیاستدان سے بات کروں، جو کہتے ہیں بڑے لوگ ہیں، اب ہمارے ہاں تو کرائٹیریا ہے جس کے پاس پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے اس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جس کے یہ پاس اسی وجہ سے بندوقیں تو زیادہ خوار ہوئے ہوتی ہیں. ہیں ہم بڑا سمجھتے ہیں، جس کے ہاں، اسی پاس وجہ سے. دولت زیادہ ہوتا ہے. بالکل. لیکن آپ میرے لیے بڑے ہیں. آپ کا بہت تھینک یو، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا مائی بھی. سن، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران آمین کرے. آمین. اپنے میزبان سعید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.